بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کالا بدصورت بچہ کس گھر میں پیدا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ معذور اور کمزور بچہ کس گھر میں پیدا ہوتا ہے۔ خواتین و حضرات، ایک مرتبہ ایک شخص اپنی بیوی کو ساتھ لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے امیر المومنین، میں سفید رنگ کا ہوں اور میری بیوی بھی سفید رنگ کی ہے، لیکن میرے ہاں بچہ کالے رنگ کا ہے اور بدصورت پیدا ہوا ہے۔ اے امیر المومنین، یہ بچہ میرا نہیں ہو سکتا، یہ کسی اور کا بچہ ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ میری اس بیوی نے امانت میں خیانت کی ہے۔ تو یہ سن کر اس کی بیوی زاروں کے تار رونے لگی اور روتے ہوئے کہنے لگی، یا امیر المومنین، میں نے کبھی بھی خیانت نہیں کی ہے، یہ بچہ میرے اس شوہر کا ہے، میں نے اس کے ساتھ ہمیشہ وفاداری کی ہے، مگر دوسری طرف شوہر اپنی بیوی سے بہت زیادہ خفا تھا، اس کے دل میں بیوی کے لیے نفرت آ چکی تھی، اس لیے یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، یا امیر المومنین، میری بیوی جھوٹ بول رہی ہے، یہ بچہ میرا نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ میں پڑ گئے اور سوچنے لگے کہ اب اس معاملے کا کس طرح سے حل نکالا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میاں اور بیوی کی باتوں کو سن کر پھر اس شخص سے فرمایا، اے شخص، پہلے تم مجھ سے ایک وعدہ کرو کہ میں تم سے یہاں پر جو بھی بات پوچھوں گا تم اس کا سچ سچ جواب دو گے۔ تو یہ سن کر اس شخص نے وعدہ کیا اور کہنے لگا، یا حضرت علی، آپ مجھ سے جو بھی سوال کریں گے میں اس کا سچ سچ جواب دوں گا اور جھوٹی بات اپنی زبان پر نہیں لاؤں گا۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، سچ سچ بتاؤ، کیا تم نے اپنی بیوی کے ساتھ حالت حیض میں مباشرت کی تھی؟ یہ سن کر وہ شخص تھوڑی دیر تو خاموش رہا، پھر کہنے لگا، ہاں یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے اپنی بیوی کے ساتھ حالت حیض میں مباشرت کی تھی جب وہ حالت حیض میں تھی۔ تو اتنا سنتے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے شخص، اب تو اس سے انکار نہ کر، جب تم نے حالت حیض میں اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت بستری کی تھی تو اس وقت تمہارا نطفہ تمہاری بیوی کے سیاہ خون کے ساتھ مل گیا تھا، جس کی وجہ سے پھر تمہارا یہ بچہ کالے رنگ کا بدصورت پیدا ہوا ہے، یعنی کہ حیض کی حالت میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے کی وجہ سے تمہارا یہ بچہ کالے رنگ کا پیدا ہوا ہے، لہٰذا اب تو اس سے انکار نہ کر، بچہ تیرا ہی ہے، تو اسے قبول کر لے اور اپنی بیوی پر جھوٹی تہمت مت لگا۔ اے شخص، یاد رکھو، حیض کی حالت میں بیوی کے ساتھ صحبت کرنا حرام اور سخت گناہ کا کام ہے، اور جو کوئی اس بات کو جانتے ہوئے بھی حیض کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے تو اللہ پاک ایسے شخص کو پسند نہیں فرماتا اور ایسا شخص بہت جلد تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ حیض کے دنوں میں اپنی عورتوں سے دور رہو اور ان سے نزدیکیاں نہ کرو جب تک کہ وہ پاک صاف نہ ہو جائیں۔ جب وہ پاک صاف ہو جائیں تو پھر تم ان کے پاس جاؤ۔ تو خواتین و حضرات، یاد رکھیں کہ حیض کی حالت میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا حرام ہے، چاہے شادی کی پہلی رات ہی کیوں نہ ہو، اور اگر کوئی شخص اس بات سے انکار کرے گا اور اپنی بیوی کے ساتھ حیض کی حالت میں صحبت کرتا رہے گا تو ایسا شخص ایمان سے خارج ہو جائے گا، اور پھر ایسے شخص کو اس دنیا میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ تباہ و برباد کر دے گا۔